اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 6واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اصحاب الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان وہ جگہ جہاں پر کچھ لوگ روکے جائیں گے، انہیں ٹھہرایا جائے گا، اور وہ جنمیوں کو بھی دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، اور دونوں گروہوں کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جنمیوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ کی پناہ مانگیں گے، اور جنتیوں کو دیکھ کر کے وہ داخلے کی طمع کریں گے۔ بالآخر ان لوگوں کو بھی اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا کھاتا یہ ہوگا کہ اول مرحلے میں ان کو جنت میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں۔ بعد میں اللہ کی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جہنمی لوگ جنتیوں کو جب ناز و نعمتوں میں دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے اور جنتیوں سے سوال کریں گے ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کو دے دو۔ تو جنتی لوگ انہیں کہیں گے کہ یہ نعمتیں اللہ نے جہنمیوں پہ حرام کر دی، کیونکہ ان کا یہ نعمتیں کافروں پہ حرام ہے۔ اور کافروں کی نشانی کیا بیان ہوئی؟ کافروں کی نشانی یہ بیان ہوئی کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، جس کی ہم نے سابقہ سبق میں وضاحت کی تھی۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں مزید پھر لوگوں کو دعوت جو ہے دین کی، نبیوں کے ذریعے کتاب بھیج کے اللہ نے جو دعوت دی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ ہم نے حجت قائم اس لیے کر دی ہے تاکہ کل کلا کو یہ نہ کہے ہم تک تو بات پہنچی ہی نہیں تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکتاب، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، البتہ تحقیق، جئنا ہم لائے ہیں، ہم ان کے پاس، بکتابن ایک کتاب، فصلناہ ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اس کو، علی علم علم کی بنیاد پر، یعنی ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہم حقیقت سب کو جانتے ہیں، اس لیے اس کتاب کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا، اس میں کوئی چیز الجھاؤ نہیں رکھی، کوئی اشکال اغلاق نہیں، بڑی صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں ہم نے سمجھائی ہیں۔ ہدن، اور اس کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت دینے والی ہے کہ یہ اپنے دین دنیا کی رہنمائی لے، یہ کتاب ان رہنما بھی ہے۔ قرآن پاک مکی لوگوں کو خطاب ہے نا، جو اول لوگ تھے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اولین مخاطب۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ رحمت بھی ہے، کیونکہ جو یہ کتاب رحمت ہے نا تو ظاہر جو اس کو اپنائے گا وہی رحمت کا حقدار بنے گا، تو جو اس کا انکار کرے گا لام اللہ وہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے بھی واضح کر دیا کہ یہ اللہ نے حجت قائم کی تاکہ کل کلا ان کے پاس کو عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں کون سا پتہ دین کیا ہوتا، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا، ہمیں کیا پتہ کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی تھی، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
جب تک اللہ نے کسی بھی قوم کو حجت بات دلیل دے کے حقائق سمجھانے نہ دیے، تب تک اللہ نے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ اور یہ بات اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہمارا یہ قانون ہے، ہم نے کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا جب تک ہم نے کوئی رسول نہیں بھیج دیا۔ جب نبی رسول کے ذریعے لوگوں کو حقیقت سمجھا دی، ان کے اعتراض شبہات توڑ دیے، ان کو حقائق سے آگاہ کر دیا، اور سارے معاملات پہ پھر بھی نہیں کو مانتا تو ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی مرضی، لیکن بغیر بتلائے بغیر سمجھائے اللہ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا۔ ما حل ينظرون الا تأویلہ، ما حل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر تأویلہ، اس کی حقیقت کا۔ تعویل یہ لفظ اول سے بنا ہے، اول کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یہ حمزہ کے ساتھ اول ہے، ایک اول عین کے ساتھ ہوتا ہے، جو عین کے ساتھ اول ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا اہل و عیال اور عیال، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، بچوں پہ لفظ ہوتا ہے اہل و عیال، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے خود مختار نہیں نہ ہوتے، وہ اپنے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو بھی عیال کہہ لیتے، لیکن وہ عین سے ہوتا ہے، حمزہ کے ساتھ معنی لوٹنا ہوتا ہے، انجام، کسی بھی چیز کا اینڈ، حقیقت کے پلٹ کے جانا آخر بیل ہر کہاں پہ ہے۔ تو فرمایا وہ حل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر تأویلہ، اس کی حقیقت کا، یعنی یہ اب کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جس کا دنیا میں یا آخر میں وعدہ کیا وہ آ جائے، پھر مطلب بات سمجھانے میں تو ہم نے کسر نہیں نہ چھوڑی، وہ تو ہم نے سمجھا دی ہے، دلائل سارا کچھ ہم نے واضح کر دیا، ان کے شبہات توڑ دی، پھر بھی یہ ماننے کو تیار ہے، اس کا مطلب پھر یہ کس چیز کے منکر ہے، اس کا مطلب پھر وہ عذاب جو ہم نے کہا پھر پیچھے وہ رہ جانا ہے نا، جب مانے کو جو نہیں تو پھر ظاہر بات ہے پھر یہ ہمارے عذاب کا کیا ہوں گے، حل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر تأویلہ، اس کی حقیقت کا، ما یوم یاتی تأویلہ، یوم جس دن، یاتی آ جائے گی، تعویلہ اس کی حقیقت، یعنی اس کا انجام جو ہے، تعویل کا معنی انجام، اینڈ، یعنی جس دن اس کا انجام آگے نہیں، وہ یعنی انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا، یعنی وہ اینڈ جو عذاب آئے گا، تو جب وہ انجام آ جائے گا وہ عذاب آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ جو بھول چکے تھے اس کو اس سے پہلے، نسو وہ بھول چکے تھے، اس چیز کو، من قبل اس سے پہلے، تو جب قیامت عذاب آ جائے گا پھر یہ تو سانو گل سمجھائی سو نا نبی، یہ سانو کہندے سن، اس مانتے ہی نہیں سن، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ، پھر یاد کرنے کا کیا فائدہ، اس دن اللہ نے کہا کہ نا اس دن یاد کریں گے، یوم یذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آئے گا، وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَ، اور کہاں ہے وہ نصیحت، پھر اس وقت یاد ہونا فائدہ، مطلب بندے نقصان ہو جائے تو بعد بندہ بہ کے پچھتاوے، اوہو گل میں سستی کر گیا، میں دھیان نہیں کیتا، تو بھائی پھر پچھتاؤں کا فائدہ، کہندا اب پچھتائے کیا ہوت، جب چوگی چڑیاں کھیت، جب ماں پانی سروں لنگ گیا تو پھر رون کا فائدہ، تو اس لیے فرمایا یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جو بھول چکے ہیں اس کو، اس سے بھول چکے ہوں گے اس سے پہلے، کیا کہیں گے، جاءت رسول ربنا بالحق، جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، جو اللہ کے نبی تھے رسول تھے وہ ہمارے پاس لائے تھے، بالحق سچ کو، سچے دین کو، وہ حقیقی باتیں، وہ اللہ کا سچا دین رسول لے کے آئے تھے نیا، تو اب لیکن مانا نہیں، تو اب کوئی درمیان میں شارٹ کا رستہ تلاش کریں گے، اور وہ کیا ہے، اب کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اب وہ کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو ہماری سفارش کرے، فَهَلْ لَنَا، پس ہے کو ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشیں کرنے والے، فَيَشْفَعُوا لَنَا وہ سفارشیں کر دے ہماری،
اللہ نے تو پہلے یہ حقیقت سمجھائی ہوئی، دنیا میں بھی سمجھا دی تھی کہ لوگوں قیامت کا دن جو ہوگا لا یشفعون، مایا کو دن ایسا ہے کہ وہاں پر نہ کو فدیہ لیا جائے گا، لا ینفع، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی معاوضہ ہی لیا جائے گا۔ کیوں؟ سفارش ہوتی ہے یا تو طاقت کی بنیاد پہ یا مال کی بنیاد پہ یا پھر کسی کی وجہ سے کسی کے آگے بندہ کسی کے معاملے میں کمزور مجبور، مثلا یا تے بندہ طاقتور ہے، انہوں پتہ نام منی تے انہیں میں نقصان کر دے۔ ایک بندہ دیکھو نا بڑا افسر ہے یا ایک حکومتی کرندہ ہے، وہ آپ کو سفارش کرتا ہے، وہ اگر جو میرٹ پہ نہیں ہے، یہ معاملہ قانون کے مطابق نہیں، لیکن آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے، وجہ کہ ان کا جو ہے وہ ڈنڈا چلتا ہے، نہ کریں گے تو کیا ہوگا، نقصان کریں گے، پھڑکا کے پرا مانے گے، سانو مجبور میں بندہ کر دیتا ہے۔ یا کیا ہوتا ہے پھر پاکستان کیزم نے بنایا تو نہیں چلانا، جو سارے قانون چلتا ہے کہ ہر کام سفارش پیسے نہ، پیسے کے ذریعے لوگ کام کرتے ہیں، لالچ ہرس کے نتیجے میں بندہ محتاج ہوتا ہے اور وہ اپنی کمزوری پوری کرتا ہے، کس سے؟ حرام طریقے سے۔ یا پھر تیسرا کیا ہوتا ہے، تیسری ہوتی ہے اسے اپنی کسی محبت کی کان کمزوری کسی وجہ سے وہ اس کے آگے مجبور ہوتا ہے، یا طاقت کے آگے یا محبت کے آگے۔ تو اب اللہ کی ذات نہ تو اللہ کے اوپر کو طاقت والا کہ جس کی طاقت کا رب کو ڈارو، نہ رب کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، تو نہ رب کو دنیا کے مال و دولت کی، وہ یطعم ولا یطعم، وہ تو خود کھلاتا، اس کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، کل کائنات کو دے کے بھی اس کے خزانے میں کوئی رتی کمی نہیں آتی، اسے تو کسی، وہ تو غنی ہے۔ تو لہذا اب سفارشی کہاں سے آئے گا؟ لا تنفعهم شفاعہ، اللہ صاحب کہتے کسی کے سفارش کام، ہاں ایمان والوں کو، کمزور ایمان والوں کو، کبیرہ گناہ بے بچے ہو گئے ان کو سفارش کام نہیں، کافر کو کوئی سفارش فائدہ، ایمان والے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان کو بھی سفارش فائدہ دے گی، کیوں؟ ان میں ایمان تو ہوگا نا، اللہ کو ماننے کا تصور ہے، نبیوں کو ماننے کا کانسیپٹ موجود ہے، ان کو فائدہ دے گی، کیونکہ نبی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آپ نے میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے بھی ہوگی، کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ان کو فائدہ دے گی، لیکن کافر کو کوئی سفارش فائدہ، جیسے اللہ نے سورہ مدثر میں بیان کیا نا، جنتی جنت میں، جنمی جنت میں جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے وہ جنمیوں ما سالککم فی سقر، اور تمہیں جنت میں کس چیز میں بھیج، تو جنمی اپنے جرائم بیان کریں، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ نہ اساں مسکینوں کو کھانا کھلایا، نہ نماز پڑھی، قیامت منکر سا، حتی کردیا کر حتی اتانا الیقین، موت آ گئی سا، تلما فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو سفارش، ان کو کسی سفارشی کی سفارش کام، تے پہلا جرم کی انہاں دا بھلا لم ناکو من المصلین، تے معلوم ہے کہ بے نماز کافر شمار ہوتا ہے، تے بے نماز بندہ مر جائے تے انہوں نبی دی شفاعت میں نصیب نہیں ہونی، کیونکہ بے نماز نو رب نے کافر تے مشرک قرار دیا، قرآن اقیم الصلاۃ ولا تکونوا المشرکین۔ ساڈے ہے ایتھے لوگ نا اس چیز توجہ نہیں کرتے، کئیے بھی تو غصہ کرتے ہیں، کوئی تسی جنت تاڑے ٹھیکیدار تو جنت فلاں، بھئی ہمیں ٹھیکیدار نہیں ہے، جو اللہ رسول کی بات ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا حساس اور گمبھیر خطرناک ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز کے معاملے میں لوگوں میں بے رخی ہے نا، دل کی تو پڑھ لی نہیں تو نہ صحیح، گھر میں 4 جی 6 جی ہیں، ایک پڑھتا 5 بے نماز نے، یہ کسی کی نحوست کرتے ہیں، گھروں کا سکون برباد ہے۔ بہرحال تو میں اب کافر لوگ کیا تلاش کریں گے؟ اپنے سفارشی، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کہ ہیں کو ہمارے لیے کوئی سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، وہ سفارش کر دے ہمارے لیے۔ یا پھر دوجا ہے کہ ایک موقع مل جائے سپلی دے لیے، کہ رب دے کو سپلی دا بھی تصور، دنیا تے بندہ فیل ہو جائے نا تے چانس ہوندا ہے نا، چلو سپلی دے لو، دوبارہ ٹرائی کر لو، کو 3 مہینے چاہ ٹائم دینے ذرا کو محنت کر لو، یہ کمی رہ گئی پوری کر لو،
یہ بھی منگن کے سپلیا چانس. او نردو کہیں گے یا پھر ہمیں واپس بھیج دیا جائے. فنعمل پس ہم عمل کریں گے غیر الذی ان کے اس کے علاوہ کننا نعمل جو ہم عمل کرتے تھے. جڑے پہلا عمل کرتے رہے نا ہن آئندہ وہ نہیں کریں گے, ہن اسی کر کے آواں گے. یہ تے انہاں منگن کے چانس سپلی دا کہ یا اللہ دنیا بھیج دے, کہ رب دا قاعدہ ہے جیڑا آ جائے وہ واپس جا سکدا. اللہ نے قرآن سے کیا ہے کہیں گے لیکن کلا انہا کلمۃ, میں یہ ان کی ایک بات ہے, ہوا قائلھا جو وہ کہہ رہا ہے, ومن ورائہم برزخ لیکن دنیا اور آخرت میں کیا ہے, ایک آڑ ہے, رکاوٹ, بینا برزخ مایا ہوا قائل بینا برزخ, یہ کہ جو ان کے اور جنت کے دنیا اور آخرت میں کیا ہوگی آڑ. انما ہو کلمۃ ہوا قائل ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اب ہمیشہ واپس کبھی آ سکتا نہیں. یہ خواہش ہے اس کی, کر لے کہ دنیا نے بھیج دیو. تے اللہ تعالیٰ نے اگلا بھی انجام بیان کرتا ہے. یہ بندہ کسی بہت ترسا ہے نہیں جے اللہ کو رحمت کاری دے کری کالی دے تو کی فرق پیندا ہے. ٹھیک اللہ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ علیم بذات صدور ہے, اللہ علیم خبیر ہے, وہ بڑا خوب جانتا, ہر چیز سے اچھی طرح باخبر ہے. اس کی صفت ہے لطیف, وہ بڑا بریک بین, ہر چیز کو بڑی گہرائی سے جانتا ہے. اس کے علم کا تو آتا ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو کیوں نہیں واپس کر اللہ؟ اللہ نے یہ بھی بات قرآن میں کھول دی. مایا ولو ردو, یہ کہنے آؤ ردو یا ہمیں واپس کر دیو. مایا ولو ردو اگر بالفرض ان کی مان لے, ان کو دنیا میں بھیج دے, ولو ردو عادو لما نہو عن, انہاں مڑ پھر وہی چپلا پڑھ دیا پہلے پڑھ دیا ہے. میں ان کو واپس بھیج دو, کرتوتا انہوں نے نہیں بدلنیاں. اے تو ہن پھسے نے نا, پتہ بھی چھترول ہونی ہے, تے ہن کہندے نے کہ سفارشی لب جائے تے یا پھر سانو ایک موقع مل جائے تے چلو اسی کو سپلی دے کے کھاتا کلیئر کر لیے. میں واپس کر لو پھر لے. لو ردو لعادو لما نہو, اللہ نے فائدہ کو نہیں بھیجنے کا, ان کو بھیج کے دیکھ لو, سمجھے ہو. انہوں نے پھر وہی کام کرنا جتوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. انہاں نہیں بدلنا, انہوں نے یہی کام کرنے. تو کہیں گے او نردو جب واپس بھیجے, فنعمل پس ہم عمل کریں گے غیر الذی علاوہ اس کے, کننا نعمل جو ہم عمل کرتے تھے. لیکن میں قد خسروا انفسہم, یقیناً انہوں نے گھاٹا دیا ہے اپنی جانوں کو. گھاٹا کیسے دیکھو نا, گھاٹا ہوتا نا بندہ پیسے دے چیز کھوٹی مل جائے, بندہ پیسے دے تے اگو جانا سودا جانا جو غلط نکل آئے یا اس کو اس کا ضائع ہو جائے, یہ گھاٹا کہندے. اللہ نے دنیا کی زندگی دی تھی آخرت کمانے کے لیے. اللہ نے اسی لیے کاروبار سے مشابہت دی ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والے ہیں نا, اللہ جو ہے ان لوگوں نے تو نفع کمایا, مایا کہ ان کو دنیا جو ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ جو کافروں کے بارے میں فما ربحت تجارتہم, کافروں کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. رب نے سودا سی نا کہ یا اللہ یہ زندگی ہماری تیرے لیے, تو ہمارے لیے, ہمیں جنت دے دینا اس کے بدلے میں, زندگی کے بدلے میں آخر سمر جائے گی. لیکن ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا, بدلے میں کیا دے گا اللہ, جنت. تو انہوں نے اپنی جان بھی ضائع کر لی, مال بھی ضائع کر لیا, جنت والا سودا خریدا ہی نہیں ہے. تو پھر ان جیڑا بندہ جنت جو اچھی کو جو جس کی ضرورت ہے دنیا میں بھی جو چیز ہے اس کی بجائے وہ صرف اپنے واسطے لنڈا ہی خرید کے جمع کری جاوے, تو اب وہ کاروبار ہی نہ کرے کوئی, تو انہوں فائدہ کدا ہونا, کوئی نقصان نہیں. انہوں نے ہر چیز نکمی سے نکمی خریدی, اسے سب چیز کو کاروبار میدان میں اترا ہی نہیں. تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ جان دی, مال دیا, انہوں نے جنتیں لے لی, اور جنہوں نے رب کی زمین پہ رہ کے اس کا کھا کے اس کی نافرمانی بغاوت کی, تو پھر ان کا نتیجہ کہ قد خاسروا انفسہم, انہوں نے گھاٹا دیا کس کو, اپنے. اللہ نے کچھ نہیں کیا نا, دیکھو نا گھاٹا کیوں دیتا ہے,
اپنے آپ وہ اللہ نے تو اللہ تو کچھ نہیں کیا. کیوں؟ اللہ یہ میں آپ جو عبادت کرتے ہیں اس سے اللہ کی بادشاہی میں جو کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ اللہ تو کا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام حدیث قدسی ہے نا, لوگوں سارے کے سارے ایک بدترین انسان کے دل جیسے بن جاؤ نا, تو یاد رکھنا پوری کائنات کے لوگوں کا بدترین انسان جیسا ہو جانا, تب بھی رب کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا, کمی نہیں کر سکتا. اور ساری دنیا مل کے ایک نیک پرہیزگار متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائے, جو خواب مخلص خالص اللہ کے ساتھ جڑا ہوا, کوئی دنیا کی لالچ تمہارے سے نہیں اس کے اندر, سب سے اعلیٰ اللہ کی بادشاہی میں اس نے کوئی وعدہ نہیں کرنا. اور نیکی کرنی ہے, من عاملہ صالحا فلنفسہ ہی, جو نیکی کرے گا فائدہ اس کی اپنی ذات کو, ومن اساء فعلیہا, اور جو گناہ کرے اس کا وبال اس کی. اسے فرمایا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا, نقصان کدا کیتا ہے, ککڑا نے کھیڑ آئی کہ اپنے سر پائی. قد خسروا انفسہم, انہوں نے گھاٹا اٹھایا کہ دیا کس کو, اپنی جانوں کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون, وضل اور گم ہو گیا, عنہم ان سے, ما وہ چیزیں, کانو وہ تھے, یفترون جو وہ جھوٹ گڑتے, یعنی جھوٹیاں کہانیاں بنائیاں سی نا جی بزرگ نے انہیں انج کرا تھا انج ہو جانا, فلاں نے انج کر رہے انج ہو جانا. وہ لات, وہ منات, وہ عزا, وہ نیک لوگ تھے نا, ان کے بارے میں جو داستانیں کہانیاں بنائی تھی, کرامتاں دیا وہ کہانیاں, وہ کوئی بھی شاید لبے گی. اللہ نے کہا یہ جو کہانیاں نا سارا جنہ بھی سٹوری والا دین ہے نا, کہانیاں والا کرامتاں, اینے امتا تو بیڑا کر کہا جی. آپ سورہ ال عمران پڑھ کے دیکھنا, پیچھے پڑھائے ہیں. اللہ نے فرمایا نا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, سورہ ال عمران میں اللہ سمجھائیے بات عیسائیوں کے معاملے میں کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے معاملے میں اس چیز نے جو وہ جھوٹ بناتے تھے. ساڑھے تے سارا دین کا تے کھڑا انہاں کہانیاں تے کھلوتا جی, غوث پاک نے انج کرنا تے انج ہو جانا, اور سادے ولایت نے ادھر نظر مار ادھر جنت, ادھر مار ادھر جنت. یہ تو پتہ اتنے لگنا نا جدو رب نو حساب دینا پیا کہ اتنے غوث پاک لبن گے, تانوں کہ نہیں لبن گے. فلاں بزرگ نے انج کرنا تے انج ہو جانا, سرکار نے جنت نہیں جانا جب تک سانو نہ لے کے جانا. بھئی یہ تو اتنے پتہ لگے گا, ہم نہ پوچھ نہیں نا کون کدھر لے کے جانا ہے. جس نبی نے کلمہ پڑھیا, جنہیں جنت دروازے کھلاؤنے نے, وہ تو مانتے کوئی نہیں. جی دی گارنٹی رب نے دیتی ہے کہ اے میرا نبی, انہیں جنت دروازے کھلاؤنے. سارے نبی پیچھے نے, اگے کون ہون گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت دا دروازہ کھلاؤنا کنے ہے؟ اچھا نبی دی منن نو تیار نہیں تے غوث پاک دے گوڑے نپی کھڑے نے. بھئی اللہ دے بندیو, رب نے غوث پاک منوایا کہ رسول اللہ منوایا؟ کلمہ پڑھن والے بندے واسطے یہ فیصلہ اوکھا ہے کہ رب نے نبی منوایا کہ غوث پاک منوایا؟ رب نے نبی منوایا کہ پیر منوائے نے؟ میں فیوستے میں لبڑا کوئی نہیں جے. وَذَلَّا, اور گم ہو جائے گا, انہم ان سے, ما کانو یفترون, جو وہ جھوٹ کرتے تھے. ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں. مایا والا کا جئناہم بکتاب, ہم لائے ان کے, یقین ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب, فصلناہ, ہم نے کھول کے بیان کر دیا اس کو, علی علم, علم کی بنیاد پر, ما ہدن, اور وہ کتاب رہنما ہے, رہنمائی کرنے والی ہے, ورحمۃ لقوم یؤمنون, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. هل ينظرون الا تأویلہ, نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا, یعنی عذاب والی انجام دا. یوم یاتی تأویلہ, جس دن آ جائے گا اس کا انجام, جو پھر اینڈ ہوتا ہے, وہ جب اینڈ ہو جائے گا, مایا یقول الذین, کہیں گے وہ لوگ, نسوہ, جو بھول چکے تھے اس کو, من قبل, اس سے پہلے, قد جاءت رسول ربنا, تحقیق لا شبہ لائے تھے ہمارے رب کے رسول, بالحق, کے سچ کو, سچے دین کو. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ, پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی, فَيَشْفَعُوا لَنَا, پس وہ سفارش کر دیں ہماری, اَوْ نُرَدُّ, یا ہم واپس لوٹا دیے جائیں, فَنَعْمَلْ, پس ہم عمل کریں گے, غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, علاوہ اس چیز کے جو ہم عمل کرتے رہے.
پہلے عملوں کی بجائے ہم اور عمل کریں گے، ایک عمل کریں گے، یعنی قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے گھاٹا دیا اپنی جانوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ کرتے رہے۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔